آج ہم فلسفے کی ایک ایسی گتھی سلجھانے جا رہے ہیں جس کے دھاگے آج بھی ہماری سوچ، ہماری سائنس اور یہاں تک کہ ہماری زبان میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ارسطو کی اور اس کی شہرہ آفاق کتاب مابعد الطبیعیات کی۔ یہ خیالات کوئی 2500 سال پرانے ہیں، لیکن ان کی گونج آج بھی ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہری گفتگو کے لیے ہم نے فرینک این میگیل کی کتاب ماسٹر پیس آف ورلڈ فلسفی سے رہنمائی لی ہے۔ ہمارا مقصد ارسطو کے ان بنیادی سوالات کو سمجھنا ہے کہ وجود آخر ہے کیا، اور یہ کہ چیزیں کیوں اور کیسے وجود میں آتی ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی سوچتا ہے۔ تو چلیں اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک پرانی کتاب کا جائزہ نہیں ہے، یہ دراصل مغربی فکر کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ آپریٹنگ سسٹم؟ یہ تو بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، کیونکہ ارسطو نے وہ بنیادی ڈھانچہ دیا، وہ کیٹیگریز دیں جن پر بعد میں سائنس، قانون، اخلاقیات، ان سب کی عمارتیں کھڑی ہوئیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ ارسطو نے خود اپنی اس کتاب کو کبھی مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس کا نام دیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے بالکل درست پڑھا ہے، یہ نام تو بہت بعد میں دیا گیا۔ صدیوں بعد ایک ایڈیٹر ارسطو کی تحریروں کو ترتیب دے رہا تھا۔ اچھا، تو اس نے ان مقالوں کو ارسطو کی کتاب طبیعیات یعنی فزکس کے فوراً بعد رکھ دیا اور بس لائبریری کی ترتیب کے لیے انہیں نام دے دیا ٹا میٹا ٹا فزیکا۔ یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کے بعد آتی ہیں۔ بالکل، مطلب فزکس کے بعد والی شیلف یہ محض ایک لائبریری کا لیبل تھا۔ یہ تو ایک حادثاتی نام ہوا۔ ہاں، لیکن کیا شاندار حادثہ تھا۔ یہ نام اس موضوع کے لیے اتنا موضوع ثابت ہوا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور نام سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مابعد الطبیعیات کا مطلب ہی ہے طبعی دنیا سے آگے کی بات کرنا۔ یہ علم کائنات کے ظاہر سے گزر کر اس کے باطن کی، اس کے اولین اصولوں کی تلاش کرتا ہے۔ اچھا، جیسے فزکس بتاتی ہے کہ سیب زمین پر گرتا ہے۔ جی، لیکن مابعد الطبیعیات پوچھتی ہے کہ گرنے کا عمل خود کیا ہے؟ یہ سبب اور اثر کا رشتہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فزکس سے بھی زیادہ بنیادی ہیں۔ تو یہ کائنات کے کہہ لیں کہ انڈر دا ہوڈ دیکھنے کی کوشش ہے۔ ارسطو خود اس علم کو کیسے بیان کرتا ہے؟ ارسطو اسے کہتا ہے وجود بحیثیت وجود، یعنی بینگ ایز بینگ کا مطالعہ۔ یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب سادہ ہے۔ دیکھیے، بائیولوجی جانداروں کا مطالعہ کرتی ہے، ایسٹرونومی ستاروں کا۔ صحیح۔ لیکن مابعد الطبیعیات کسی ایک خاص چیز کا نہیں، بلکہ ہر موجود شے کے مشترکہ اصولوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے کہ ایک ستارے، ایک کرسی اور ایک خیال میں کیا چیز مشترک ہے؟ کہ وہ سب موجود ہے۔ بالکل، تو اس ہونے یا وجود کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے بات واقعی گہری ہو رہی ہے۔ ارسطو اپنی کتاب کا آغاز ایک بہت مشہور جملے سے کرتا ہے، تمام انسان فطری طور پر جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے حقیقی جاننا صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں تھا۔ حقیقی حکمت کسی بھی شے کے کیوں کو سمجھنا ہے، اس کا سبب جاننا۔ جی، جب تک آپ کسی چیز کے اسباب کو نہیں جانتے، آپ اسے ادھورا جانتے ہیں۔ اور اسی کیوں کا جواب دینے کے لیے اس نے اپنا مشہور 4 اسباب کا نظریہ پیش کیا۔ یہ ایک قسم کا فریم ورک ہے نا؟ بالکل، 4 اینکے ہیں جن سے وہ کسی بھی چیز کی مکمل حقیقت کو دیکھتا تھا۔ چلے اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیں کہ ہمارے سامنے ایک لکڑی کی کرسی ہے، تو ارسطو کے مطابق اس ایک کرسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 سوال پوچھنے ہوں گے۔ جی، پہلا تو شاید یہ ہوگا کہ یہ بنی کس چیز سے ہے۔ بالکل، یہ ہے پہلا سبب، مادی سبب، مٹیریل کاز، وہ مادہ جس سے کوئی چیز بنی ہے۔ کرسی کی صورت میں یہ لکڑی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سبب، کیا وہ اس کا ڈیزائن ہوگا، وہ خیال جو بڑھئی کے ذہن میں تھا؟ بہترین، یہی ہے سوری سبب، فارمل کاز۔ یہ اس چیز کا نقشہ ہے، اس کا جوہر، وہ چیز جو لکڑی کے ڈھیر کو کرسی بناتی ہے، نہ کہ میز۔ اور تیسرا سبب تو ظاہر ہے، وہ بڑھئی خود اور اس کے اوزار ہوں گے جس نے اسے بنایا۔ جی، اسے ارسطو فاعلی سبب کہتا ہے، ایفیشنٹ کاز، وہ بیرونی قوت جس نے تبدیلی پیدا کی۔ اور چوتھا؟ وہ اس کا مقصد ہے، کرسی کیوں بنائی گئی؟ بیٹھنے کے لیے۔ یہی نقطہ ارسطو کے لیے سب سے اہم تھا، غائی سبب، فائنل کاز، یعنی اس چیز کا مقصد، اس کی غایت، اس کا ٹیلوس۔ ایک منٹ،
کرسی کی مثال میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ اسے انسان نے ایک مقصد سے بنایا ہے، لیکن کیا ارسطو یہ کہہ رہا تھا کہ قدرتی چیزوں کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا ایک دریا کا مقصد سمندر تک پہنچنا ہے؟ یہ بات آج کی سائنسی سوچ سے تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ بالکل عجیب لگتی ہے، لیکن اس کا جواب ہے ہاں۔ ارسطو کے لیے پوری کائنات ایک بامقصد نظام تھی۔ اس کے نزدیک ہر شے اپنے ایک اندرونی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر شے؟ ہر شے۔ ایک بیج کا مقصد درخت بننا ہے، ایک آنکھ کا مقصد دیکھنا ہے۔ یہ نظریہ، جسے ٹیلیالوجی کہتے ہیں، ہزاروں سال تک مغربی فکر پر حاوی رہا۔ اور جدید سائنس نے اسے رد کر دیا ہے؟ بڑی حد تک جی۔ جدید سائنس غائی سبب کے بجائے فاعلی سبب پر توجہ دیتی ہے کہ ایک چیز دوسری کو کیسے دھکا دیتی ہے، لیکن ارسطو کے لیے غائی سبب ہی ختمی سبب تھا۔ ویسے یہ فریم ورک تو ہماری سوچ میں رچ بس گیا ہے۔ جب کوئی جاسوس کسی جرم کی تفتیش کرتا ہے تو وہ یہی 4 سوال پوچھ رہا ہوتا ہے: ہتھیار کیا تھا، قاتل کون تھا، منصوبہ کیا تھا، اور سب سے اہم، مقصد کیا تھا؟ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ ہماری منطق کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر یہ گہری باتیں آپ کے ذہن کے دریچے کھول رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ علم کے ایسے سفر ہم مل کر جاری رکھ سکیں۔ اچھا، تو یہ 4 اسباب کی بحث ہمیں ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے کرسی کی بات کی، اس میں مادہ یعنی لکڑی بھی ہے اور صورت یعنی ڈیزائن بھی۔ تو کرسی کی اصل بنیادی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس کا جوہر یا سبسٹنس کیا ہے؟ یہیں سے ارسطو کا اپنے استاد افلاطون سے اختلاف شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل، آپ نے نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ افلاطون کے نزدیک اصل حقیقت ہماری اس مادی دنیا میں نہیں، بلکہ مثالی تصورات یا فارمز کی ایک الگ دنیا میں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مثالی کرسی کا کامل تصور کہیں اور موجود ہے اور ہماری دنیا کی کرسیاں اس کی پرچھائیاں ہیں۔ جی، لیکن ارسطو، جو زیادہ عملی اور سائنسی ذہن کا مالک تھا، اس نے کہا نہیں۔ اس نے حقیقت کو آسمان سے اتار کر زمین پر رکھ دیا؟ ایک طرح سے ہاں۔ ارسطو نے کہا کہ اصل جوہر وہ ٹھوس، انفرادی شے ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مخصوص کرسی، وہ مخصوص گھوڑا، اس کا فارم یا تصور کسی اور دنیا میں نہیں، بلکہ اس کے مادے کے اندر ہی پیوست ہے۔ اچھا۔ جوہر دراصل مادے اور صورت کا ایک ناقابل تقسیم امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو جوہر مادے اور صورت کا سنگم ہے، لیکن چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ ایک بیج درخت بن جاتا ہے۔ ارسطو اس تبدیلی کے عمل کو کیسے بیان کرتا ہے؟ جی، اور یہیں پر اس کے 2 سب سے شاندار تصورات سامنے آتے ہیں: امکان یعنی پوٹینشیلٹی اور حقیقت یعنی ایکچویلٹی۔ اس کی کوئی مثال؟ شاہ بلوط کے بیج کی مثال بہترین ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج اپنے اندر ایک بہت بڑا تناور درخت بننے کا امکان رکھتا ہے۔ یعنی اس میں وہ صلاحیت موجود ہے؟ جی، وہ فی الحال درخت نہیں ہے، لیکن اس میں درخت بننے کی پوری پوٹینشل موجود ہے، اور جب وہ بیج ایک مکمل درخت بن جاتا ہے تو وہ اس کا حقیقی روپ ہوتا ہے، اس کی ایکچویلٹی۔ تو کائنات کی ہر تبدیلی اسی امکان سے حقیقت کی طرف ایک سفر ہے۔ بالکل، اور ان تصورات کا گہرا تعلق مادے اور صورت سے ہے۔ مادہ امکان ہے اور صورت حقیقت۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن نکتہ ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ حقیقت کو ہمیشہ امکان پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بیج ہوتا ہے یعنی امکان، پھر درخت بنتا ہے یعنی حقیقت۔ زمانی طور پر تو امکان پہلے آتا ہے۔ زمانی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن منطقی طور پر حقیقت پہلے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ ارسطو کہتا ہے کہ آپ بیج کے امکان کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے ذہن میں ایک مکمل حقیقی درخت کا تصور نہ ہو۔ اچھا۔ درخت کا تصور ہی بیج کی صلاحیت کو معنی دیتا ہے۔ مقصد یا انجام یعنی ایکچویلٹی ہی پوٹینشیلٹی کی تعریف کرتا ہے۔ آپ کو منزل کا پتہ ہو تو ہی راستے کا تعین ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی انجام آغاز سے پہلے موجود ہوتا ہے، کم از کم منطقی طور پر۔ جی، ٹھیک ہے، تو ہر چیز حرکت میں ہے، اپنے امکان کو حقیقت میں بدل رہی ہے، لیکن اس ساری حرکت کو شروع کس نے کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ارسطو کو اس کے فلسفے کے عروج پر لے جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ یہ زنجیر لامتناہی نہیں ہو سکتی، اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہونا ضروری ہے۔ اور وہ آغاز کیسا ہونا چاہیے؟
وہ آغاز ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خود کسی اور سبب کا نتیجہ نہ ہو۔ لہٰذا کائنات میں ایک غیر متحرک محرک یعنی ان مووڈ موور کا وجود لازمی ہے۔ غیر متحرک محرک یعنی ایک ایسی چیز جو باقی سب کو حرکت تو دے رہی ہے مگر خود حرکت نہیں کرتی۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ محرک کائنات کو کسی فاعلی سبب کی طرح دھکا دے کر حرکت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ کائنات کو حرکت کیسے دیتا ہے؟ یہ کائنات کا حتمی غائی سبب بن کر اسے حرکت دیتا ہے۔ یہ محبت، آرزو اور کشش کا مرکز ہے۔ محبت کا مرکز؟ جی، ارسطو کہتا ہے کہ یہ کائنات کو ویسے ہی اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنی عاشق کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بغیر خود کوئی حرکت کیے۔ یعنی کائنات کی ہر شے اس کامل وجود کی طرف کھینچ رہی ہے اور اسی کشش میں حرکت کر رہی ہے۔ بالکل، حرکت کی وجہ دھکا نہیں، کشش ہے۔ یہ تو بہت ہی شاعرانہ بات ہے۔ یعنی کائنات کی تمام تر حرکت اور تبدیلی کے پیچھے جو حتمی قوت ہے وہ فزیکل نہیں بلکہ ایک طرح کی محبت یا آرزو ہے۔ جی، یہ ایک خالصتاً عقلی اور فلسفیانہ نتیجہ ہے جس پر ارسطو پہنچا۔ اور یہ اولین محرک خود کیا ہے؟ یہ خالص حقیقت ہے، پیور ایکچوئلٹی۔ اس میں امکان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ اگر یہ کامل ہے اور بدل نہیں سکتا تو اس کی سرگرمی کیا ہے؟ ارسطو کے مطابق اس کی سرگرمی زندگی کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، خالص فکر یعنی سوچنا۔ سوچنا؟ کس کے بارے میں؟ چونکہ یہ کامل ہے اس لیے یہ صرف کامل ترین شے کے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے، اور کائنات میں کامل ترین شے وہ خود ہے۔ تو وہ خود اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے؟ جی، وہ ایک ایسی فکر ہے جو ہمیشہ خود اپنی ذات پر غور کرتی ہے، یعنی تھاٹ تھنکنگ اٹ سیلف۔ یہ خدا کا ایک ایسا تصور ہے جو کسی مذہب سے نہیں بلکہ خالص منطق سے آخذ کیا گیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ارسطو کے ساتھ وجود کی گہرائیوں کا سفر کیا، ہم نے حقیقت کو دیکھنے والی وہ 4 اینکیں دیکھیں: مادی، سوری، فائلی اور غائی اسباب۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر شے امکان سے حقیقت کی طرف سفر کر رہی ہے، اور یہ سارا کائناتی سفر ایک ایسے غیر متحرک محرک کی کشش میں ہے جو خود محبت کا مرکز ہے۔ بالکل، اور ان خیالات کی موجودہ دور میں اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج جب ایک ڈاکٹر کسی بیماری کا سبب اور علامات دیکھتا ہے یا ایک عدالت مجرم کے عمل اور نیت میں فرق کرتی ہے، تو وہ سب انجانے میں ارسطو کی ہی بنائی ہوئی کیٹیگریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، ارسطو نے ہمیں وہ الفاظ اور وہ تصورات دیے جن کے ذریعے آج بھی مغربی دنیا حقیقت کو سمجھتی اور بیان کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ارسطو کا سب سے بڑا اصرار غائی سبب یعنی مقصد پر تھا۔ آج کی جدید سائنسی دنیا، جیسا کہ ہم نے بات کی، فطرت میں مقصد کی بات کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا یا خود اپنی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے مقصد کے تصور کو دوبارہ اہمیت دیں تو ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کھو سکتے ہیں؟ ایک گہرا سوال جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے ماسٹر پیسز آف ورلڈ فلسفی، اور اسے لکھا ہے فرینک این میگل۔ یہ ہے باب نمبر 10، ایتھیکا نامیکیشیا، یعنی ارسطو کی اخلاقیات پر لکھی گئی شہر آفاق کتاب۔ اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اچھی زندگی، ایک کامیاب زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج کسی سے پوچھیں تو شاید جواب ملے گا ایک بڑا گھر، اچھی نوکری، بہت سارا پیسہ، یا شاید سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز۔ لیکن کیا یہی سب کچھ ہے؟ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی نے اس سوال پر گہرائی سے سوچا اور کہا کہ یہ سب چیزیں یہ منزل نہیں بلکہ راستے کے پڑاؤ ہیں، اصل منزل کچھ اور ہے۔ بالکل، اور اس منزل کو اس نے ایک خاص نام دیا، یوڈائمونیا۔ یوڈائمونیا؟ جی، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ خوشی کرنا اس لفظ کے ساتھ سمجھے کہ ناانصافی ہے۔ یہ وہ والی خوشی نہیں ہے جو آئس کریم کھانے سے ملتی ہے، یہ ایک گہرا احساس ہے جسے ہم شاید خوشبختی، فلاح یا انسانی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم خوشی کی تلاش میں
ایک قدیم نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نقشہ ارسطو نے بنایا تھا اور اس کی منزل کا نام ہے یوڈائمونیا۔ ہمارا پہلا سراغ یہ سمجھنا ہے کہ ارسطو کے مطابق آخر انسان کا اصل مقصد ہے کیا؟ ارسطو کی سوچ کا آغاز ایک بڑے دلچسپ خیال سے ہوتا ہے جسے وہ ٹیلوس کہتا ہے، ٹیلوس؟ یعنی ہر چیز کا ایک حتمی مقصد یا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آنکھ کا مقصد دیکھنا ہے، ایک چاقو کا مقصد کاٹنا ہے، اور ایک بیج کا مقصد بڑھ کر ایک مکمل درخت بننا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی چیز اپنا یہ مقصد پورا کر رہی ہے تو وہ اچھی ہے۔ ایک اچھا چاقو وہ ہے جو تیز کاٹتا ہو۔ تو پھر انسان کا ٹیلوس کیا ہے؟ ہمارا حتمی مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا، سونا اور نسل بڑھانا؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ وہی تو۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ہمیں وہ چیز دیکھنی ہوگی جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے منفرد بناتی ہے۔ پودوں میں صرف بڑھنے کی صلاحیت ہے، جانوروں میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنے اور خواہش کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے قدرت نے ایک اضافی سب سے طاقتور صلاحیت دی ہے۔ عقل اور سوچ بچار کی صلاحیت؟ جی ہاں۔ اچھا، تو جو چیز ہمیں خاص بناتی ہے اسی کا بہترین استعمال ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی ایک اچھی انسانی زندگی وہ ہے جس میں عقل کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ یہ تو بہت گہرا خیال ہے۔ بالکل۔ اسی لیے ارسطو یوڈائمونیا کی تعریف یوں کرتا ہے: فضیلت کے مطابق روح کی سرگرمی۔ فضیلت کے مطابق روح کی سرگرمی؟ اس میں دو لفظ بہت اہم لگ رہے ہیں، ایک سرگرمی۔ جی، پہلا ہے سرگرمی، یعنی خوشی کوئی بیٹھے بٹھائے ملنے والی چیز نہیں، کوئی لاٹری نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے فضیلت۔ بالکل، یعنی اس سرگرمی کو بہترین طریقے سے ایک خاص معیار کے ساتھ کرنا۔ تو خوشی ارسطو کے نزدیک ایک بامقصد اور باکمال زندگی گزارنے کا نام ہے۔ واو، یعنی ہم اپنی خوشی کے معمار خود ہیں۔ یہ خیال ہی کتنا امپاورنگ ہے۔ لیکن یہ فضیلت یا خوبی آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ پیدائشی ہوتی ہے؟ ارسطو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہیں پر ارسطو ایک اور انقلابی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقی خوبیاں نہ تو قدرتی طور پر ہم میں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہمیں سکھا سکتا ہے۔ تو پھر؟ یہ عادت اپنانے سے آتی ہیں۔ عادت سے؟ جی، جیسے کوئی شخص صرف موسیقی کی تھیوری پڑھ کر موسیقار نہیں بن سکتا، اسے ریاض کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم انصاف والے کام کر کے ہی منصف بنتے ہیں اور بہادری کے کاموں کی مشق کر کے ہی بہادر بنتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ہم اپنی اچھائی خود بلڈ کر سکتے ہیں، عادت سے۔ لیکن یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سا عمل اچھا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ یہاں آ کر تو معاملہ پھنس جاتا ہے۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ارسطو اپنا سب سے مشہور نظریہ پیش کرتا ہے، نظریہ اعتدال۔ دی گولڈن مین۔ جی، دی گولڈن مین۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر اخلاقی فضیلت دو انتہاؤں کے درمیان کا ایک متوازن راستہ ہے۔ ایک انتہا زیادتی کی ہے اور دوسری کمی کی۔ اصل نیکی ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ درمیانی راہ تلاش کرنا یہ بہت مشکل نہیں؟ مثلاً ہمت کی ہی بات کر لیں، اس کی دو انتہائیں کیا ہوں گی؟ بہت اچھی مثال ہے۔ ہمت کی ایک انتہا ہے بزدلی، یعنی خطرے سے بالکل ہی بھاگ جانا، جہاں ہمت دکھانی چاہیے وہاں بھی چپ ساتھ لینا۔ اور دوسری؟ اور دوسری انتہا ہے بے باکی یا تہور، یعنی بے سوچے سمجھے ہر خطرے میں کود پڑنا، جسے ہم فولشنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ارسطو کہتا ہے کہ بہادر شخص ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہ نہ بزدل ہے نہ بے باک، وہ صورتحال کا اپنی عقل سے جائزہ لیتا ہے اور مناسب سوچا سمجھا خطرہ موڑ لیتا ہے۔ ارسطو کا یہ سنہری وسط کا نظریہ آج کی ہسل کلچر کا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف ہر وقت آن رہنے، 24 گھنٹے کام کرنے کا جنون ہے جو بے باکی کی ایک قسم ہے۔ دوسری طرف کوائٹ کوئٹنگ یعنی مکمل طور پر ہمت ہار دینا ہے جو کمی کی انتہا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ اصل کامیابی ان دونوں کے بیچ متوازن راستے میں ہے۔ بالکل صحیح جوڑا آپ نے۔ ایک اور مثال فیاضی کی لے لیں۔ ایک طرف کنجوسی ہے، یعنی ضرورت کے وقت بھی پیسہ نہ خرچ کرنا، اور دوسری طرف فضول خرچی۔ جی، یعنی بے تحاشا پیسہ لٹانا۔ فیاض یا سخی شخص ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔
وہ صحیح وقت پر، صحیح لوگوں پر، صحیح مقصد کے لیے اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے۔ تو پھر ہر خوبی کے لیے یہ درمیانی راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جیسے سچ بولنے میں بھی؟ جی ہاں، سچائی کے معاملے میں ایک انتہا ہے شیخی بازی، یعنی اپنے قابلیتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اور دوسری انتہا ہے جھوٹی عاجزی؟ بالکل، یعنی اپنی صلاحیتوں کو جان بوجھ کر کم بتانا تاکہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جائے۔ سچا انسان ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، جو اپنی حقیقت کو بغیر کسی کمی بیشی کے تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ، کیا چوری کرنے میں بھی کوئی سنہری وسط ہو سکتا ہے، یا جھوٹ بولنے میں؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہی چیز ارسطو کو ایک خالص نظریاتی فلسفی کے بجائے ایک عملی مفکر بناتی ہے۔ وہ فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ اصول ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا۔ کچھ اعمال اپنی فطرت میں ہی اتنے برے اور غلط ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی، زیادتی یا اعتدال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں غلط ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو آلویز رانگ ہیں، ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، جیسے حسد، قتل، چوری یا دھوکہ دہی۔ ارسطو کہتا ہے کہ ان کاموں کا نام ہی ان کی برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا سوچنا بھی مذاقہ خیز ہے کہ کسی نے صحیح وقت پر یا مناسب مقدار میں چوری کی ہے۔ یہ اعمال اپنی جڑ سے ہی غلط ہیں، ان میں کوئی درمیانی راستہ نہیں، ان سے صرف مکمل پرہیز ہی نیکی ہے۔ یہ نقطہ اس کے فلسفے کو بہت حقیقت پسندانہ بنا دیتا ہے۔ جی، اور اسی حقیقت پسندی کی وجہ سے وہ ہمارے کردار کی پوری ذمہ داری بھی ہم پر ہی ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو انتخاب کرتے ہیں، جن عادتوں کو اپناتے ہیں، وہی مل کر ہمارا کردار بناتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ایسی ہی ہوں، نہیں، ہم ویسے بنے ہیں جیسے ہم نے بننا منتخب کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور اسی کردار کی تعمیر میں ایک اور فضیلت ہے جسے ارسطو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ ہے فخر۔ فخر؟ آج کل تو ہم اس لفظ کو تکبر اور غرور کے معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن ارسطو کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک صحیح فخر اپنی قدر و قیمت اور اپنی صلاحیتوں کا درست اندازہ ہونا ہے۔ ایک باوقار شخص جانتا ہے کہ وہ عزت کا مستحق ہے کیونکہ اس نے اپنی محنت سے نیکیاں کمائی ہیں۔ ارسطو اسے تمام خوبیوں کا تاج کہتا ہے۔ زندگی کے لیے کردار کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے ارسطو ناگزیر سمجھتا ہے، اور وہ ہے دوستی۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ دوستوں کے بغیر کوئی بھی شخص جینا پسند نہیں کرے گا، چاہے اس کے پاس دنیا کی باقی تمام نعمتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح ارسطو کے نزدیک حقیقی دوستی زندگی کو معنی دیتی ہے، اسی طرح علم کا یہ سفر بھی اشتراک سے ہی خوبصورت بنتا ہے۔ اگر یہ گہری باتیں سننے والوں کے دل کو چھو رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہم مل کر زندگی کے معنی تلاش کرنے کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ ارسطو دوستی کے موضوع پر بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوستیاں عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ 3 طرح کی؟ جی، پہلی قسم ہے مفاد کی دوستی۔ یہ دوستی کاروباری تعلقات کی طرح ہوتی ہے۔ 2 لوگ اس لیے دوست ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی فائدہ ختم، دوستی بھی ختم۔ یہ بہت کمزور بنیاد ہے۔ یہ تو آج کل کی نیٹ ورکنگ جیسی بات ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے لذت کی دوستی۔ یہ اکثر نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد مشترکہ مشاغل، ہنسی مذاق اور اچھا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ یہ مفاد کی دوستی سے بہتر ہے، لیکن یہ بھی عارضی ہوتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کی دلچسپیاں بدلتی ہیں یا وہ مشاغل ختم ہو جاتے ہیں، یہ تعلق بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کالج کی دوستیوں کی طرح؟ بالکل، جب ہم صرف اس لیے دوست تھے کیونکہ ہم سب کو ایک ہی بینڈ پسند تھا۔ اور تیسری قسم یقیناً وہی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ جی ہاں، تیسری اور سب سے نایاب قسم ہے نیکی کی دوستی یا حقیقی دوستی۔ یہ 2 ایسے نیک انسانوں کے درمیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی ذات یا فائدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اچھے کردار کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ واہ! وہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نیکی کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دوستی وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی ہے اور یہی سب سے پائیدار ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ایسا دوست دراصل ایک روح ہوتا ہے جو 2 جسموں میں رہتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایک ایسی دوستی تو خود ایک منزل لگتی ہے، ایک ایسی چیز جس کے لیے انسان پوری زندگی کوشش کر سکتا ہے۔
تو کیا ارسطو کے نزدیک اس سے بھی اوپر کوئی مقام ہے؟ کیا یوڈائمونیا کا سفر یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، سفر یہاں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اب تک ہم نے اخلاقی فضائل کی بات کی جو ہمارے کردار اور سماجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ارسطو علمی فضائل کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی عقل کی خوبیاں۔ اچھا۔ ان میں دو سب سے اہم ہیں۔ ایک ہے عملی حکمت، جسے وہ فرونیسس کہتا ہے۔ عملی حکمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے روزمرہ کی زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ یہ جاننا کہ کس صورتحال میں کیا کرنا مناسب ہے، اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ کیسے منتخب کرنا ہے۔ یہ ایک کامیاب سیاستدان، ایک اچھے مینیجر یا ایک سمجھدار خاندان کے سربراہ کی خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری علمی فضیلت کیا ہے؟ دوسری اور ارسطو کے نزدیک اعلیٰ ترین فضیلت ہے فلسفیانہ حکمت، یعنی صوفیہ۔ صوفیہ؟ جی، یہ کائنات کی سب سے بڑی اور ابدی سچائیوں کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صرف حقائق جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ چیزیں کیوں ویسی ہیں جیسی وہ ہیں۔ یہ علم کی سب سے خالص شکل ہے۔ تو پھر ان دونوں میں سے حقیقی خوشی کا حتمی راز کس میں پوشیدہ ہے؟ عملی زندگی میں کامیاب ہونے میں یا کائنات کی سچائیوں کو سمجھنے میں؟ ارسطو اپنے تجزیے کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے کامل، سب سے اعلیٰ اور سب سے دیرپا خوشی غور و فکر، یعنی کانٹمپلیشن کی زندگی میں ہے۔ غور و فکر کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری سب سے منفرد صلاحیت، یعنی عقل کا سب سے اعلیٰ استعمال ہے۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو سب سے زیادہ خود کفیل ہے۔ ایک فلسفی کو سوچنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے زیادہ مسلسل خوشی دیتی ہے، کیونکہ غور و فکر کا عمل کبھی نہیں رکتا۔ ارسطو کے نزدیک یہ وہ سرگرمی ہے جو ہمیں خدا کے قریب ترین لے جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کچھ غیر حقیقی نہیں لگتی؟ کیا ہم سب کو دنیا داری چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کر صرف سوچ بچار میں لگ جانا چاہیے؟ ہم سب کے خاندان ہیں، ملازمتیں ہیں، سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہی ارسطو کی عظمت ہے کہ وہ اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اچھا؟ وہ ایک بار پھر حقیقت پسندی کا دامن تھام لیتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم خالصتاً روحانی مخلوق نہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں صحت، خوراک، دوستوں اور کچھ بنیادی مادی وسائل کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ غور و فکر کی زندگی بلا شبہ خوشی کی سب سے کامل شکل ہے۔ یہ ایک آئیڈیل ہے، لیکن اخلاقی فضائل اور عملی حکمت پر مبنی ایک فعال سماجی زندگی خوشی کی دوسری بہترین قسم ہے۔ دوسری بہترین قسم؟ جی، اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے قابل حصول اور ایک شاندار مقصد ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس پورے نقشے کو جوڑ کر دیکھیں تو ارسطو یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم حاصل کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ سفر کا طریقہ ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی زندگی گزارنے کا نام ہے جو عقل، فضیلت اور اعتدال پر مبنی ہو۔ یہ اچھا محسوس کرنے سے زیادہ اچھا ہونے اور اچھا کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ ارسطو کی تعلیمات 2500 سال بعد آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سوال سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف لذت اور آسانی کی تلاش ہے، یعنی خوشی کو محسوس کرنا، یا ہمارا مقصد اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا اور فضیلت کے ساتھ ایک بامقصد زندگی کو سرانجام دینا ہے؟ اور شاید آج کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کا ایمانداری سے جائزہ لیں تو کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں ہم زیادتی یا کمی کا شکار ہیں؟ وہ کون سی ایک عادت ہے، صرف ایک، جسے اپنا کر ہم حقیقی خوش بختی کی اس درمیانی متوازن راہ کے تھوڑا قریب آ سکتے ہیں؟ آج ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے دنیا کے فلسفے کے شاہکار، اور اس کے مصنف ہیں فرینک این میگل۔ یہ باب ہے باب نمبر 11، سیاسیات یعنی ارسطو۔ تو آج ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں، قدیم یونان اور ارسطو کے سیاسی نظریات۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ارسطو کی مشہور کتاب سیاسیات کا ایک تجزیہ ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ارسطو نے کیا کہا تھا، سوال یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمیں بار بار ارسطو کی طرف کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ آئیے
اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ارسطو کے خیالات صرف آپ کہہ لیں کہ تاریخی دلچسپی کا باعث نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہیں، وہ بنیاد جس پر مغربی سیاسی سوچ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ ہمیں ایک اینک دیتے ہیں جس سے ہم اپنے موجودہ نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ارسطو کا وہ مشہور جملہ ہے نا، انسان فطرتاً ایک سیاسی جانور ہے۔ عام طور پر تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ ہے؟ بظاہر سادہ ہے، لیکن یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ ارسطو کے لیے سیاسی جانور ہونے کا مطلب صرف مل جل کر رہنا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا پورا فلسفہ ہے، جسے ٹیلیوس کہتے ہیں، یعنی مقصدیت۔ اس کے مطابق ہر چیز کا ایک فطری مقصد ہوتا ہے۔ ایک بیج کا مقصد ایک مکمل درخت بننا ہے۔ اسی طرح انسان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ ایک بھرپور، ایک اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ مقصد، یہ تکمیل انسان تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی انسان اپنی ذات میں نامکمل ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ارسطو کے مطابق انسان کو اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک کمیونٹی، ایک پولس یعنی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ریاست خاندانوں اور دیہاتوں سے مل کر بنتی ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے ریاست فرد سے پہلے آتی ہے۔ جیسے ایک انسانی جسم اپنے ہاتھ سے پہلے آتا ہے۔ ہاتھ کا مقصد تو جسم کے ساتھ ہی ہے نا؟ صحیح۔ جسم سے الگ ہو کر وہ محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح فرد کا اصل جوہر ریاست کے اندر ہی نکھرتا ہے۔ جو شخص ریاست کے بغیر جی سکتا ہے وہ یا تو حیوان ہے یا دیوتا۔ واہ، یہ تو فرد اور معاشرے کے تعلق کو دیکھنے کا بالکل ہی ایک مختلف انداز ہے۔ تو اگر ریاست کا مقصد اچھی زندگی ہے تو اس ریاست کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی گھر، اس کے بارے میں ارسطو کے کیا خیالات تھے؟ یہاں آ کر خاص طور پر غلامی کے معاملے میں اس کے نظریات آج ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں۔ جی، اور اس پر غیر جانبداری سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ارسطو کے زمانے میں غلامی ایک حقیقت تھی۔ اس نے اسے ختم کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی دلیل بھی اسی ٹیلوس یا فطری مقصد کے نظریے سے نکلتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ فطرتاً حاکم ہوتے ہیں اور کچھ محکوم۔ جن لوگوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے وہ فیصلے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جن میں جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ فطرتاً ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں زندہ اوزار کہتا تھا۔ بنیاد پر انسانوں کی ایک بہت ہی خطرناک تقسیم ہے۔ کیا وہ ہر قسم کے غلامی کو درست سمجھتا تھا، جیسے جنگ میں قید ہونے والے لوگ؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ فطری غلامی اور قانونی غلامی میں واضح فرق کرتا تھا۔ قانونی غلامی جیسے جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینا اس کے نزدیک ضروری نہیں کہ منصفانہ ہو سکتا ہے جنگ میں پکڑا گیا شخص فطرتاً آزاد ہو۔ اچھا۔ ایسی غلامی کو وہ غیر فطری اور غلط سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے آج کے اخلاقی معیار پر یہ دلیل پوری نہیں اترتی، لیکن اس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ تو غلامی کا جواز بھی گھر کے نظام کو چلانے سے جڑا تھا، اور گھر چلانے کے لیے دولت بھی ضروری ہے۔ کیا ارسطو دولت کمانے کو بھی اسی طرح فطری اور غیر فطری خانوں میں تقسیم کرتا تھا؟ بالکل، وہ دولت کے اصول کے دو طریقے بتاتا ہے۔ ایک ہے فطری حصول، اس میں کھیتی باڑی، شکار اور ضرورت کی چیزیں پیدا کرنا شامل ہے۔ اس کی ایک فطری حد ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ غیر فطری حصول ہے۔ اس کا تعلق تجارت سے ہے، جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک اس کی کوئی فطری حد نہیں ہوتی، یہ صرف دولت جمع کرنے کا ایک لام میں انتہا سلسلہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بدتر اور غیر فطری طریقہ وہ سود کو سمجھتا تھا۔ سود کو؟ لیکن یہ بات آج کی دنیا میں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ پوری عالمی معیشت، بینکنگ، سرمایہ کاری، سب کچھ تو اسی پر چل رہا ہے۔ کیا ارسطو کی نظر میں ہمارا پورا معاشی نظام ہی غیر فطری ہے؟ اگر آج ارسطو زندہ ہوتا تو شاید یہی کہتا۔ اس کی دلیل بہت دلچسپ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ پیسے کا فطری مقصد چیزوں کا تبادلہ ہے۔ یہ خود تو کچھ پیدا نہیں کرتا، لیکن جب آپ سود لیتے ہیں تو پیسہ پیسے کو جنم دیتا ہے۔ یہ پیسے کے اصل مقصد کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت کام۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔
اگر یہ گہری باتیں اور ارسطو کے یہ چونکا دینے والے خیالات آپ کے ذہن میں بھی کوئی جگہ بنا رہے ہیں تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ علم کا یہ سفر ہم مل کر طے کرتے رہیں۔ اچھا، یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ارسطو اپنے ہی استاد افلاطون کے نظریات کو چیلنج کرتا ہے، خاص طور پر افلاطون کی مثالی ریاست میں۔ وہ جو خاندان اور نجی ملکیت کو ختم کرنے کا نظریہ تھا، یہ تو ایک بڑی بغاوت تھی، ہے نا؟ یہ فکری تاریخ کے سب سے بڑے مکالموں میں سے ایک ہے۔ افلاطون نے کہا تھا کہ ریاست کے محافظوں کے لیے نجی خاندان اور نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ کرپشن سے پاک رہیں۔ ارسطو، جو 20 سال افلاطون کا شاگرد رہا، اس نظریے کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ افلاطون اتحاد کے نام پر ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل صرف عملی تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی گہرا فلسفہ تھا؟ دونوں تھیں۔ اس کی پہلی دلیل بہت عملی اور نفسیاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کی مشترکہ ہوتی ہے، اس کی پرواہ سب سے کم کی جاتی ہے۔ واہ! جب کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی تو آپ اس کی دیکھ بھال کیوں کریں گے؟ ہر کوئی سوچے گا کہ یہ دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ اس سے غفلت اور جھگڑے پیدا ہوں گے۔ صحیح۔ پھر وہ خاندان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ خاندان ختم کر دیں گے تو وہ محبت، وہ ذمہ داری کا احساس جو ایک نجی تعلق میں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ریاست ایک بہت بڑے بے حس خاندان کی طرح ہو جائے گی۔ تو پھر ارسطو کا حل کیا تھا؟ کیا وہ کھلی سرمایہ داری کی وکالت کر رہا تھا؟ نہیں، اور یہی اس کی ذہانت ہے۔ وہ ایک درمیانی راہ تجویز کرتا ہے۔ اس کا اصول تھا نجی ملکیت، مشترکہ استعمال۔ نجی ملکیت، مشترکہ استعمال۔ جی، یعنی ملکیت نجی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں محنت کرنے کی ترغیب پیدا ہو، لیکن ان شہریوں کی اخلاقی تربیت ایسی ہو کہ وہ اپنی نجی ملکیت کو رضاکارانہ طور پر دوسروں کے فائدے کے لیے پیش کریں۔ سخاوت و فیاضی جیسے اوصاف کو فروغ دیا جائے۔ اس طرح آپ کو نجی ملکیت کے فائدے بھی ملتے ہیں اور معاشرے میں ہم آہنگی بھی رہتی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا انسان فطرتاً اتنا سخی ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی ملکیت دوسروں کے لیے استعمال کرے بغیر کسی قانون کے دباؤ کے؟ بہترین سوال ہے۔ ارسطو کا جواب تعلیم اور عادت میں ہے۔ اس کے نزدیک ریاست کا کام صرف قانون بنانا نہیں، بلکہ ایسے شہری تیار کرنا ہے جن کا کردار اچھا ہو۔ وہ کہتا تھا کہ اچھی عادات کی مسلسل مشق سے سخاوت ایک فطرت ثانیہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے قانون کا جبر نہیں، بلکہ ایک صحیح تعلیمی نظام کی ضرورت ہے۔ چلیں، اب حکومتوں کی اقسام پر آتے ہیں۔ ایک اچھی حکومت کیسی ہوتی ہے؟ ارسطو نے حکومتوں کی جو درجہ بندی کی ہے وہ آج بھی پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی درجہ بندی بہت منظم ہے۔ وہ 2 سوال پوچھتا ہے۔ پہلا، حکومت کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک، چند یا بہت سے؟ اور دوسرا، جو زیادہ اہم ہے، حکومت کس کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہے؟ حکمرانوں کے یا پوری ریاست کے؟ ان 2 سوالوں کی بنیاد پر وہ 3 اچھی اور انہی کی 3 بگڑی ہوئی شکلیں بتاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ جب ایک شخص عوام کی بھلائی کے لیے حکومت کرے تو وہ بادشاہت ہے، یہ اچھی حکومت ہے۔ جب چند نیک اور قابل لوگ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت کریں تو وہ اشرافیہ ہے، یعنی بہترین لوگوں کی حکومت۔ اچھا۔ اور جب بہت سے لوگ یعنی عوام قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سب کی بھلائی کے لیے حکومت کریں تو وہ اسے ریاست جمہور یعنی پالیٹی کہتا ہے۔ اور ان کی بگڑی ہوئی شکلیں؟ جب یہی حکومتیں اپنے راستے سے بھٹک جائیں، بادشاہت جب صرف بادشاہ کے فائدے کے لیے ہو تو وہ امیریت بن جاتی ہے۔ اشرافیہ جب صرف چند امیروں کے مفاد کے لیے کام کرے تو وہ امیر شاہی یعنی اولیگارکی کہلاتی ہے۔ اور جب ریاست جمہور بگڑ جائے اور غریب عوام کی اکثریت صرف اپنے طبقے کے فائدے کے لیے حکومت کرے تو وہ اسے جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کہتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا۔ آج ہم جمہوریت کو ایک بہت مثبت لفظ سمجھتے ہیں، لیکن ارسطو اسے ایک بگڑی ہوئی حکومت کہہ رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ارسطو کے لیے جمہوریت کا مطلب وہ نہیں تھا جو آج ہم لیتے ہیں۔ اس کے زمانے میں ایتھنز کی جمہوریت کا تجربہ یہ تھا کہ غریبوں کی اکثریت اپنے عددی طاقت کی بنا پر امیروں کے خلاف فیصلے کرتی تھی۔
اچھا، یہ ایک طرح کی ہجوم کی حکمرانی تھی جہاں قانون اور اقلیتوں کے حقوق کا کوئی احترام نہیں تھا، اس لیے وہ اسے ایک غیر مستحکم اور خطرناک نظام سمجھتا تھا۔ تو ان تمام نظاموں میں سے ارسطو کسے بہترین سمجھتا تھا؟ اگر بادشاہت اور اشرافیہ اچھی شکلیں ہیں تو کیا وہ انہی کو ترجیح دیتا تھا؟ نظریاتی طور پر ہاں، وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک غیر معمولی طور پر نیک اور ذہین شخص مل جائے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ جی بالکل، وہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے لوگ ملنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے عملی طور پر زیادہ تر ریاستوں کے لیے بہترین قابل عمل نظام ریاست جمہور یعنی پالیٹی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ پالیٹی کو اولیگارکی اور ڈیموکریسی سے بہتر کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ ہے متوسط طبقہ۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان کھنچا رہتا ہے، بہت امیر اور بہت غریب۔ ارسطو کے مطابق متوسط طبقہ وہ گلو ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ دوسروں پر ظلم کریں۔ وہ قانون کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں، اس لیے پالیٹی، جو کہ دراصل متوسط طبقے کی حکومت ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ اور اسی عدم توازن کی وجہ سے پھر انقلاب آتے ہیں۔ اس کا حکومتوں کی خاتمے پر تجزیہ کیسا تھا؟ اس کا تجزیہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انقلاب کی جڑ انصاف کے بارے میں لوگوں کے تصورات میں ہیں۔ انقلاب کی بنیادی وجہ مساوات کا جنون ہے۔ کمتر لوگ یہ سوچ کر بغاوت کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے برابر کیوں نہیں، اور برتر لوگ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ یعنی عدم مساوات کا احساس، چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی، ہر بے چینی کی بنیاد ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ 3 بنیادی اصول بتاتا ہے۔ پہلا، قانون کے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ دوسرا، کسی ایک شخص یا گروہ کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت جمع نہ ہونے دی جائے۔ اور تیسرا، جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہے، وہ ہے تعلیم۔ شہریوں کو آئین اور ریاست کے مزاج کے مطابق تعلیم دی جائے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ نظام کو قائم رکھنا ان کے اپنے فائدے میں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں، آج ہم نے دیکھا کہ ارسطو کے نزدیک ریاست کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ ایک مکمل اور اخلاقی زندگی کا حصول ہے، اور یہ کہ استحکام کا راز ایک مضبوط متوسط طبقے میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ کہ تعلیم کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ارسطو کے لیے یہ قانون ساز کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض ہے۔ ایک ایسی مشترکہ تعلیم جو ہر شہری کو نہ صرف ایک ہنر سکھائے، بلکہ اسے ایک اچھا انسان اور ریاست کا ایک ذمہ دار رکن بنائے۔ اس کے بغیر کوئی بھی آئین یا حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ارسطو نے ایک اچھے شہری کی تشکیل کے لیے ایک مشترکہ عوامی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ آج کے دور میں، جہاں معلومات ہر ایک کی انگلی پر ہے اور ہر کوئی اپنی مرضی کا نظریہ چن سکتا ہے، کیا ریاست کی طرف سے ایک مشترکہ تعلیمی نظام کا تصور اب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ارسطو کے زمانے میں تھا، یا پھر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے تاکہ ایک منقسم معاشرے کو کوئی مشترکہ بنیاد فراہم کی جا سکے؟